تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص خراسان سے آیا اور آ کر اس نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہمدان کے علاقے میں جاؤ تو فضل بن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے جب جن کے بارے میں سلام کا پیغام تھا وہ پہنچایا تو ان سے پوچھا کہ وہ 100 مرتبہ جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ درود پاک بتا دیجئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ یہ والا درود شریف 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہلو۔ یہ درود شریف سننے کے بعد اس شخص نے قسم کھائی کہ نہ میں آپ کا نام جانتا تھا، نہ مجھے اس عمل کے بارے میں پتا تھا، مجھے یہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے۔ اب انہوں نے جب اتنا پیارا پیغام سنا تو خوشی میں آنے والے شخص کو کچھ تحفہ دینا چاہا کہ آپ مجھ سے یہ تحائف اور یہ گفٹس قبول کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے کے بدلے میں کوئی بدلہ اور کوئی گفٹ وصول نہیں کروں گا، میں بغیر کسی بدلے کے اللہ کی رضا کے لیے یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عاشقان رسول کے صدقے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اپنا پیارا پیارا جلوہ دکھایا، اپنا حسن و جمال دکھایا، رخ سے پردہ اٹھایا، جن خوش نصیبوں نے زیارت کا شرف پایا ان کے واقعات ہم پہلے بھی سنا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی سنیں گے، شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا اور بزرگان دین کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی سیدی۔ حضرت محمد بن ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے بچپن کا واقعہ ہے، میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کو گیا۔ مسجد نبوی میں مزار اقدس اور ممبر شریف کے درمیان جنت کی کیاری میں آرام کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور ممبر منور، اس درمیان کی جگہ جو ہے جنت کی کیاری، ایک طرف روزے کا نور، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا نا، ایک شعر کے اندر سب اس کو بیان کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس جنت کی کیاری میں آرام کر رہا تھا تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی۔ پہلو میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے، زندگی میں بھی ساتھ ہیں تو مزار میں بھی ساتھ ہیں اور خوابوں میں بھی ساتھ ہی ہیں۔
جنت میں بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں اپنے یاروں کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کے روز اٹھیں گے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں کھڑا ہوا اور سلام عرض کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ یہ جو انسٹاگرام اور یوٹیوب، یہ جو سوشل میڈیا کے جو ہیں اس کے فالوورز نہیں، آپ کے پیروکار، آپ کی فقہ کو ماننے والے اور اس کے مطابق چلنے والے۔ اچھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے ماننے والے کروڑوں، ان کو فالو کرنے والے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی کروڑوں فالوورز ہیں، اور بہت عاشق رسول، اور سارے عاشق رسول ہیں۔ تو ان کی بھی اس لحاظ سے جو ائمہ اربعہ، چار امام جو ہیں بڑے بڑے، ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ امام مالک ان میں سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں بیدار ہوا میں اور میرے والد، ہم باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ جمع ہیں، اور آپ نے موطا نکالی، یہ حدیث کی کتاب، اور یہ موطا شریف کی پہلی آمد تھی، یعنی فرسٹ ٹائم انہوں نے عوام میں آ کر اس حدیث کی کتاب سے درس دیا تھا۔ اچھا، یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے اولیاء اور جو اکابر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، فیضان رسول ہے کہ انہیں اتنے بڑے بڑے مقام ملے، اور ان کو فیضان مصطفیٰ حاصل ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ عرض کروں۔ حضرت محمد بن عبد الحکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سری عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، میں خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے علم کی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے حوالے سے بیان کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ فرمایا میں نے مالک کو خزانہ عطا کیا ہے، امام مالک، جو وہ تم میں تقسیم کرے گا۔ یہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، احادیث ہیں، یہ خزانے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے۔ ریال، ڈالر، درہم، دینار، روپے، پیسے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سونا چاندی کیا ہے؟ اصل دولت تو اللہ کا پیغام، اس کے حبیب کا پیغام ہے، قرآن، حدیث۔ فرمایا میں نے مالک کو خزانہ عطا کیا ہے، وہ تم میں تقسیم کرے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں پیچھے چل پڑا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ علم عطا فرمائیے جس سے میں آپ کے حوالے سے بیان کروں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کیسے اللہ والے ہیں، آقا سے دنیا نہیں طلب کر رہے، میرے نبی تو دنیا آخرت عطا فرماتے ہیں نا اللہ کی عطا سے۔ یہ بھی علم کا خزانہ طلب کر رہے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کا پتہ بتایا، جی، علم کا خزانہ دیا۔ تو یہ مال نہیں مانگ رہے، دنیا نہیں مانگ رہے، عزت نہیں مانگ رہے، شہرت نہیں مانگ رہے، علم مانگ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے مالک کو خزانہ دے دیا ہے، وہ تقسیم کرے گا تمہیں۔ تیسری بار عرض کی تو تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، سن لو وہ موطا ہے، اور قرآن پاک اور میری سنت کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں، لہٰذا تو اس سے سن کر اس سے نفع حاصل کر۔ اچھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ بعد میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بخاری شریف، اب وہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بھی آتے ہیں، جلوے بھی دکھاتے ہیں، اور خزانے بھی بتاتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں
استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ خواب میں آ کر کے کچھ شیریں کلام، میٹھا کلام، میرے نبی کا میٹھا کلام تھا۔ خواب میں آ کر کے کچھ شیریں کلام، خواب میں آ کر کے کچھ شیریں کلام، میٹھے میٹھے مصطفیٰ فرمائیے، میٹھے میٹھے مصطفیٰ فرمائیے، میٹھے میٹھے مصطفیٰ فرمائیے، میٹھے میٹھے مصطفیٰ فرمائیے، جن پہ صدقے جائیں سب جنت کے پھول، جن پہ صدقے جائیں سب جنت کے پھول، ان لبوں کو اب تو وا فرمائیے، ان لبوں کو اب تو وا فرمائیے، آپ کی الفت میں ہو رونا نصیب، آپ کی الفت میں ہو رونا نصیب، مجھ کو چشم نم عطا فرمائیے، مجھ کو چشم نم عطا فرمائیے، مجھ کو للہ ایک چھلکتا ساقیہ، جام کوثر کا عطا فرمائیے، جام کوثر کا عطا فرمائیے، میرا سینہ ہو مدینہ یا نبی، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، دم لبوں پر آ گیا عطار کا مصطفیٰ، دم لبوں پر آ گیا عطار کا، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی عقیدت تو کتنی پیاری بات کہی، جن پہ صدقے جائیں سب جنت کے پھول، ان لبوں کو اب تو وا فرمائیے، وا فرمائیے یعنی لب کشائی فرمائیے، کچھ فرمائیے، اور اپنے لبوں کو کچھ کھولیے، کچھ فرمائیے۔ اور کیا اعلیٰ حضرت کے سلام رضا میں ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک نصیب فرمائے ان لبوں کی نزاکت دیکھنا بھی نصیب فرمائے، ان لبوں کا کلام بھی نصیب فرمائے سننا۔ اچھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کی پہلی کتاب ترتیب دی، اور کتنی اخلاص کے ساتھ دی کہ جب یہ تصنیف سے فارغ ہوئے تو اب اس کو عوام میں نہیں لاتے کہ پتہ نہیں اخلاص ہے یا نہیں ہے، ہم تو لکھتے ہیں آپ کا مخلص۔ تو یہ حضرت جو ہے، اب اتنے بڑے امام، مفتی مدینہ، عالم مدینہ ان کو کہا جاتا ہے، اب حدیث کی کتاب کے جتنے مسودے تھے، جو تحریریں تھیں، اس کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، کہا کہ اگر ایک ورق بھی گیلا ہو گیا، بھیگ گیا، تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، نہیں گویا میں نے اخلاص سے لکھا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی سچی نیت، آپ کا اخلاص دیکھیں کہ ایک ورق بھی گیلا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص الخاص کرم تھا۔ ویسے تو
ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مثنیٰ بن سعید آپ فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری، یہ انہوں نے امام مالک سے سنا کہ مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے تاجدار رسالت کی زیارت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہر رات امام مالک کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ پنجابی عاشق رسول کا شعر یاد آ گیا، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار کیا، اپنی طرف کا اظہار کیا، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صوفی بزرگ کا واقعہ عرض کروں؟ جی مرحبا۔ حضرت ابو الحسن ششتری کے پاس اہل بجایا میں سے، یہ کوئی علاقہ ہوگا، ایک بزرگ حاضر ہوئے جو ابو الحسن بن علال کے نام سے مشہور تھے، بہت امانت دار، دیانت دار۔ جب اہل علم سے مذاکرہ ہوا تو انہوں نے بہت زبردست علمی نکات اور علم کے موتی عطا فرمائے۔ ان کی حاضر جوابی کو دیکھ کر ابو الحسن ششتری بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نیت کی کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اپنے مال میں سے 20 دینار اس بزرگ کو اور ان کے ساتھ جو فقراء کی جماعت ہے ان پر خرچ کروں گا۔ دیکھیں دینی خوشی ملتی ہے نا تو اللہ والے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو اولاد کی نعمت ملی ہے، حج کی سعادت ملی ہے، مدینے کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے عمرہ کیا ہے، بچے کا بچی کا نکاح ہوا ہے، شبرات اللہ نے عطا کر دی، یہ بھی تو خوشی کا موقع ہے نا، عید اللہ نے عطا کر دی تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو اللہ نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائی، آپ لینے والے نہیں آپ دینے والے، یہ بھی مقام شکر ہے نا۔ تو اس خوشی میں صدقہ و خیرات کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں۔ تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ 20 سونے کے سکے، اس میں سے ہاف یعنی 10 دینار میں سے کھانا تیار کیا اور میں تقسیم کیا، اور باقی نیت کی جو 10 باقی ہیں یہ جب واپس جائیں گے نا تو ان کو خرچے کے لیے میں دے دوں۔ رات کھانے سے فارغ ہوئے سو گئے تو خواب میں میرے آقا آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساتھ میں ابو بکر و علی بھی ہیں رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے بتایا کہ میں خوشی کے ساتھ آقا کی طرف بڑھا، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے ابو بکر اسے بھی دے دو۔ جب میں نے دیکھا تو صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تقسیم کر رہے تھے
تو آپ نے مجھے بھی آدھی روٹی عطا فرمائی. یہ کہتے میں بیدار ہوا تو زیارت رسول سے میری کیفیت ہی عجیب تھی. اللہ اکبر. پھر رفقا بھی اٹھ گئے سارے، پھر عبادت میں مشغول ہوئے. صبح جب وہ بزرگ جو آئے تھے وہ سفر پر جانے لگے تو انہیں کھانا اور کچھ دراہم چاندی کے سکے دیے گئے، رستے میں کام آئے تھے. یہ جو بزرگ تھے شیخ جنہوں نے علمی نکات بیان کیے تھے، انہوں نے متاثر ہو کر ان پر خرچ کیا. انہیں جاتے ہوئے کہا اگر تم مجھے پہلے ہی سارا کچھ دے دیتے تو خواب میں آدھی روٹی نہیں پوری روٹی ملتی آپ کو. اللہ اکبر. یہ کیا شان ہے اللہ والوں کے. خواب ان کو آ رہا ہے، بتا یہ رہے. اللہ اکبر. کیا بات. جلی ہے سوزے جگر سے جان تک، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اعلیٰ حضرت کا علم دین اور شعر و شاعری، اور کیا بات ہے میرے رضا کی. جلی ہے سوزے جگر سے جان تک، ہے طالب جلوہ مبارک، دکھا دو وہ لب کہ آب حیوان کا لطف جن کے خطاب میں ہے. اے میرے آقا جو آپ کے نورانی جلوے کی تمنا میں میری جان جل چکی ہے، اس کو ایک بار لبھائے مبارک کا جلوہ دکھا دینا. جن ہونٹوں سے جب آپ کلام فرماتے ہیں تو آب حیات کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. کیا بات، کیا بات. کیا شان ہے میرے نبی کی، اور کیا شان ہے وہ آقا کے غلاموں کی. اور سبحان اللہ. اس واقعے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہونا، مولا علی کا بھی ذکر خیر ہوا، تو ان صحابہ کرام کی شان و عظمت بھی ظاہر ہو رہی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں. کیا بات. تو ان کی محبت کو بھی گویا دلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بھی ان کے صدقے میں ملے گا، ان کے ذریعے سے ملے گا. تو اللہ والوں سے محبت یہ بھی عشق رسول کے تقاضوں میں سے ہے. صحابہ سے محبت یہ بھی تقاضوں میں سے. جس سے محبت کی جاتی اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جاتی. جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. اب جن کے نصیب جاگے، آقا نے قبول فرمایا، آقا نے انہیں اللہ سے ملایا، صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور پھر انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جان مال وطن قربان کیا. ان سے محبت کیوں نہ کریں بھائی. اچھا ایک اور واقعہ آگے زیارت رسول کا، اور اس میں جو بات آپ نے فرمائی نا، اسی بات کا تذکرہ بھی موجود ہے. حضرت ابو محمد خراسانی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی یعنی ایران کی طرف کا ایک شخص جو ہے، وہ ایک تاجر کا غلام تھا اور بہت نیک تھا. حج کا موسم آیا، اب قافلے حج کی طرف جاتے ہیں، تو اس نیک غلام کے دل میں حاضری کی خواہش نے جوش مارا. اس نے اپنے مالک کو، آقا کو کہا کہ مجھے اجازت دے دیں. وہ گستاخ تھا، صحابہ کا گستاخ تھا. اس نے انکار کر دیا، بھی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے تو کہہ رہا ہوں، اجازت کیوں نہیں دے رہے. نے کہا اچھا ایک کام کرو گے تو اجازت دوں گا، ورنہ اجازت نہیں. پکا وعدہ کرو تم یہ کام کرو گے. غلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. وہ بدبخت تاجر کہنے لگا تمہارے ساتھ بہترین سواریاں ہوں گی، خدام بھی ہوں گے، اچھے رفقا ہوں گے، بہت سی اشیاء بھیجوں گا. روزہ رسول پر جا کر یہ کہنا ہے اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے پیغام بھجوایا ہے، میں آپ کے دونوں دوستوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بیزار ہوں. استغفر اللہ. اگر میرا پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو پھر تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں. غلام تو نیک تھا، اس نے گستاخی کی باتیں سن کر بہت اس نے رنج لیا، ٹینشن لی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. غمگین تو بہت ہوا، لیکن اس کے روب میں آ کر اس نے کہا کہ میں تو آپ کا فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں. قافلہ مدینے پہنچا تو دھڑکتے دل کے ساتھ، لرزتے قدموں کے ساتھ، پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی طرف بڑھا. آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کو سلام کیا، جو دنیا میں بھی ساتھ تھے، مزار میں بھی ساتھ ہیں. اب کہتے ہیں کہ آقا کا جو پیغام بد تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اب آقا کی بارگاہ میں کیسے عرض کروں. خیر میں آقا کے قدموں کی طرف سو گیا. خواب میں روضہ رسول کی دیوار شک ہوتی ہے، حضور نوری چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں، اور سبز لباس آپ نے پہنا ہوا ہے جس میں عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. سارا ماحول مہک جاتا ہے
اور مسجد نبوی کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اور اعلی حضرت نے کیا نظم کیا اس کو، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت، یہ ادنا شناخت ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. میرے آقا جہاں سے گزرتے ہیں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. اچھا، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا ہے حضور کی اتباع میں. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے ہیں اور فرمائے عقل مند شخص پیغام نہیں پہنچایا تو نے مالک کا، تو دلوں کی جانتے. وہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. آقا تو سب جانتے ہیں، نیچی نظریں کل کی خبریں. اللہ اکبر. فرمایا عقل مند شخص مالک کا پیغام نہیں پہنچایا. یہ کہتے ہیں کہ ہیبت و دبدبہ اتنا کہ میں نے سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ کر کے آقا مجھے بہت شرم آئی کہ میں گستاخانہ پیغام کیسے پہنچاؤں آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش بخت، یہ صدیق و عمر کا چاہنے والا تھا رضی اللہ عنہ. آقا نے فرمایا خوش بخت، انشاءاللہ تو حج کرے گا، خیر سے خراسان پہنچے گا. اپنے مالک سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق سے بیزار ہے رضی اللہ عنہ. کیا تو سمجھ گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید سمجھایا اور پختہ کیا، پکا کیا. میں نے کہا حضور میں سمجھ گیا. فرمایا جان لے تیرا مالک چوتھے دن مر جائے گا جب تو وہاں پہنچے گا. کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی حضور میں سمجھ گیا. فرمایا توجہ سے سن، اس کے مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا. کیا تو سمجھ گیا؟ میں عرض کی حضور میں سمجھ گیا، خوب سمجھ گیا میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. کہتے میں جاگ گیا. اب میں نے اس حسین خواب پر اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے حج کیا، جو خبر میرے نبی نے دی تھی حق دی. میں خیر سے اپنے وطن پہنچا، اپنے ساتھ موسمی پھل بھی لے کر گیا. 2 دن تک میرے بدبخت مالک نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. تیسرے دن کہنے لگا میرا پیغام پہنچا دیا تھا. میں نے کہا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا. کیا جواب ملا؟ میں نے کہا اگر وہاں سے جواب ملا ہوا پیغام نہ سنو تو بہتر ہے تمہارے حق میں. کہنے لگا مجھے بتاؤ کیا واقعہ ہوا. میں نے واقعہ سنایا اور جب یہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری نبی نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا اللہ رسول اس سے بیزار ہے جو میرے دونوں دوستوں صدیق و عمر سے بیزار ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ بدبخت نامراد کہہ کے لگانے لگا اور اس طرح بکواس کرنے لگا ہم ان سے بیزار ہیں، وہ ہم سے بیزار ہیں، اب ہم سکون سے رہیں گے. استغفر اللہ. اس کی بات سن کر کہتے میں نے دل میں کہا تو جلدی انجام کو پہنچنے والا ہے اللہ کے دشمن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چوتھے دن اس کے چہرے پر گندے گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوا. ظہر کی نماز سے پہلے وہ استاق بڑی ذلت اور عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا، مر گیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بچائے. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ صحابہ کرام کا جو گستاخ ہے اس کا کتنا برا انجام ہوا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے عقل مند فرما رہے ہیں، اسے خوش بخت فرما رہے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے. اور جو صحابہ کا گستاخ ہے فرمایا کہ ہم اس سے بیزار ہیں. تو ہر صحابی سے ہمیں محبت رکھنی ہے، الفت رکھنی ہے، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی. امیر اہل سنت بھی التجا پیش کرتے ہیں محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہ کریم ہمیں با ادب رکھے، با ادبوں کی صحبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری
والشمس ہے چہرہ تیرا